بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے پی کے اندر سہیل آفریدی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ بھی عبوری پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اسمبلی کے اندر استعفے کی بات ہو رہی ہے۔ آخر کے پی کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ معاملات وہاں پر ہے کیا؟ سیاسی ہلچل کیسی ہے؟ مزمل اسلم ورسز باہر بیٹھے ہوئے ڈالر کے وگوڑے، ان سب کے معاملات کیسے طے ہوں گے، کیسے حل ہوں گے؟ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے بعد اورنگزیب صاحب کی رخصتی کی بات بھی ہو رہی تھی، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور پھر مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، ایران ان کو کیا برتھ ڈے گفٹ دے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کو حج کی مبارکباد بھی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ساتھ میں جوائن کیا ہے حماد حسن صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ حماد صاحب، میں آپ کا ایک ویلاگ سن رہا تھا، پہلے میں تبصرہ ذرا جو ہے وہ عامر بھائی سے لے لوں تاکہ ہمیں خبر اندر کی ملے، پھر آپ اس کے اوپر تبصرہ بھی کر دیجیے گا۔ خبر آپ کے پاس بھی ظاہر ہے کہ ہے اس حوالے سے۔ بجٹ کی بات ہو رہی ہے کے پی کے اندر، رانا صاحب کتنی مشکلات ہیں سہیل آفریدی کو؟ کوئی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے استعفے کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ حماد حسن صاحب بھی گزشتہ رات ہمیں بتا رہے تھے۔ مزمل اسلم صاحب بھی جو ہے وہ جو باہر بیٹھے، دو تین، میں اب ان کا کوئی گندا نام نہیں لینا چاہتا، بہت واہیات الفاظ آ رہے ہیں، لیکن چلے میں بائی پاس کرتا ہوں۔ باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں مزمل اسلم صاحب کہ آپ میرے پہ ہی شروع ہو گئے۔ تو کیا معاملات چل رہے ہیں سر کے پی کے اندر؟ دیکھیں، صالح ظافر صاحب کی خبر تھی کہ عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا، اور حماد حسن صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن مشکل بہت ہے۔ لیکن بجٹ پاس کرنا ہو تو چونکہ ایک اور پروگرام میں وہ بولے تھے مزمل اسلم، تو ہم کیبنٹ سے اپروو کرا سکتے ہیں 2 مہینے کے لیے۔ تو میں نے پھر اس پہ لکھا کہ آئینی طور پہ آپ کے اوپر صرف ایک کمپلشن ہے کہ آپ کو اسمبلی میں حسابات یعنی بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے، منظور نہیں کرانا ہوتا۔ یہ آئینی قانونی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منظور فائنانس بل ہوتا ہے اگر آپ ٹیکسوں میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹیکسوں میں رد و بدل نہیں کرتا، بس آپ لے کریں اور فارغ، بجٹ تقریر کریں اور فارغ ہو گئے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، یہ ہمارا سائز ہے۔ جب اس میں ٹیکسیشن کی تبدیلی ہوتی ہے، بنیادی طور پہ فائنانس بل، مالیاتی بل اسے کہتے ہیں، وہ اسمبلی منظور کرتی ہے، جیسے قومی اسمبلی کرتی ہے اسی طرح صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ فوری یوں مشکل تو نہیں ہے ان کے لیے اگر ٹیکنیکلی سے دیکھا جائے، لیکن اگر پریشر ہے تو پارلیمانی پارٹی کے بغیر تو آپ عدم اعتماد نہیں نہ لا سکتے، پھر وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، ڈی سیٹ ہونا ہے، سب کچھ ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن جو اصل شغل لگا ہے وہ لگا ہے مزمل اسلم کے پیچھے، وہ جو شہباز گل صاحب اور شہزاد اکبر، انہوں نے دونوں کے نام لیے ہیں کہ بھئی آپ دونوں کو تو بنی گالہ میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا، آپ دونوں کو فارغ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بار بار شہباز گل صاحب شاید الزام لگا رہے تھے ان پہ کہ ان کے جرنیلوں کے ساتھ رابطے ہیں اور یہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مزمل اسلم تو بہرحال عمران خان کی منظوری سے بیٹھے ہیں، کیونکہ پہلا نام تو تیمور جھگڑا کا تھا نا، جو مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ فائنانس منسٹر کے لیے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ ایڈوائزر ہوں گے، لیکن وہ گنڈا پور نہیں مانے، کیونکہ وہ گنڈا پور پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے ہروایا ہے، پشاور سے میں جیتا ہوا تھا اور ہماری پارٹی کے لوگوں نے اس پہ کمپرومائز کیا ہے۔ تو جو بات ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ یہ تھی کہ بہرحال تیمور جھگڑا نہیں آئے تو مزمل اسلم تو عمران خان کی اشیر بات سے ہی آئے نا دوبارہ بھی، اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے غصہ کرنا ہوتا ہے، جہاں میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے اندر چند سینسیبل لوگوں میں جہاں وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو، صوبے کے مفاد پہ کرنی ہو، تو وہ بڑی کھلم کھلا کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا قصور ہے، جس طریقے سے ان کو رگیدا تو آج انہوں نے بالکل وہ جو شہباز گل صاحب کہتے تھے نا رندہ پھیر دیں گے، وہ رندہ پھیر دیا انہوں نے کہ بھئی تمہیں دونوں کو چاہیے، نہ تمہیں پروفیسری مل رہی ہے اور نہ ان کو وکالت مل رہی ہے، تو ان کو ویوز ملنے چاہیے اور پیسے ملنے چاہیے، تو لگے رہے منا بھائی۔ تو وہ ہمارا پشاور کا بیورو چیف بھی کہتا ہے کہ واحد آدمی ہے شاید جو کے پی کے اندر کام کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو کمپیٹنٹ بھی ہے، جس کے پاس کوئی فگرز بھی ہیں۔ اب اگر وہ کوئی بات لڑائی جھگڑے کی نہیں کرتے تو ان کی پوری کابینہ کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ باہر بیٹھے جو ڈبل ڈی ہیں۔ نہیں بالکل، یہ تو دیکھیں نا، اب انہوں نے آج تو اوپن ہو گئی نا بات، کہ بجائے تانے میں نے کوسنے دینے کے انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگوں کا روزگار اسی بات پہ ہے کہ آپ ہمیں چھیڑتے رہیں، ویوز آپ کو ملتے رہیں، کیونکہ آپ کو یونیورسٹی میں پروفیسری نہیں مل رہی اور انہیں کوئی کیس نہیں مل رہا وکالت کے لیے۔ تو اس وقت تک آپ مطلب آج مزمل اسلم نے وہ کہتے ہیں نا سلیس اردو میں تباہی پھیر کے رکھ دیا، رندہ پھیر دیا ان کے اوپر۔ اب ان کے جواب دیکھیں وہ آپس میں دیتے ہیں نہیں دیتے، یا ان سب کو کوئی مٹی پاؤ پروگرام چلاتے ہیں، کیونکہ وہ 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ تنقید اس طرح کر رہے تھے مزمل اسلم پہ، بالآخر پھر مزمل اسلم جیسا شخص بھی پھر پھٹ پڑا، اور پھر پھٹا ہے تو پھر پبلکلی سب چیز کھول کے رکھ دی کہ حضور آپ دونوں کے تو داخلے بھی بند کر دیے گئے تھے وہاں پہ۔
میں ذرا سر یہ حماد صاحب سے بھی پوچھوں کہ مزمل صاحب کو آخر چیلنج کیا درپیش آ رہا ہے. حماد صاحب کیا چیلنج ہے سر؟ مزمل اسلم صاحب کے حوالے سے آپ پوچھ رہی. مزمل اسلم بھی بتا دیں اور پھر سہیل آفریدی بھی بتا دیں. دیکھیں سہیل افریدی کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو پارٹی کے اندر بغاوت خوب پڑی ہے. یعنی میں جب الیکشن ہوئے تھے 2024 کے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں 30 کے قریب ایفیڈیوٹ والے موجود تھے اور آج وہ ایفیڈیوٹ والے سامنے آ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کی کچھ مجبوریاں تھیں اور مجبوریاں کیوں نہیں ہوں گی. جب عمران خان کے خلاف احتجاج در احتجاج ہو رہے تھے، جب 26 نومبر ہو رہا تھا، جب گنڈاپور جلوس لے کر آیا تھا، جب یہاں سے بھاگ بھی گیا تھا، تو اس وقت تو ان لوگوں کو عمران خان کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں تھے. اس وقت تو پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں تھا. اس وقت تو عمران خان کی رہائی کا مسئلہ ان کو درپیش نہیں تھا. لیکن آج اچانک ان کو عمران خان کے حوالے سے تکلیف ہونے لگی تو ایسی بات ایسی نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے. معاملات کچھ اور ہیں. کچھ ناراضگیاں یقیناً ہے. جو نئی کابینہ بنی اس حوالے سے بھی ناراضگیاں ہیں. لیکن آپ اس میں دیکھ لیں مشتاق غنی صاحب ناراض ہیں. ارتباط سے ان کا تعلق ہے. اسپیکر بھی رہے کئی مرتبہ، وہ صوبائی اسمبلی میں آئے بھی، لیکن ان کو ہم نے کبھی احتجاج لیڈ کرتے نہیں دیکھا، کبھی میڈیا میں کھل کر بولتے نہیں دیکھا. لیکن وہ اچانک عمران خان کے حوالے سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. پشاور سے فضل الہی کئی مرتبہ منتخب ہوئے لیکن ایک بار بھی ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا. قاسم علی شاہ پچھلی گنڈاپور حکومت میں ہیلتھ کے منسٹر تھے اور ان کے خلاف سکینڈل بھی آیا تھا، میڈیسن سکینڈل. اسی طرح کرک سے سجاد برقوال ہے جو ایگریکلچر منسٹر تھے گنڈاپور کابینہ میں. ان سب کو شامل نہیں کیا گیا ہے. یہ جتنے بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں یہ سب شامل نہیں کیے گئے. کسی کو موقع ہی نہیں دیا گیا، کسی کو دوسرا موقع نہیں دیا گیا. ایک تو یہ وجوہات ہے، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں. یعنی بات اتنی سادہ نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے. اب سہیل افریدی کو یہ معاملہ بھی درپیش ہے کہ بہت سارے ارکان باغی ہو گئے. 35 یا 36 ان کی تعداد ہے، لیکن یہ تعداد مزید بڑھے گی. یعنی یہ 45-50 تک پہنچ جائے گی. دوسری بات یہ کہ سہیل افریدی کو اگر مولانا اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ 92 ممبرز ہے پی ٹی آئی کے. اگر 45 ممبران باقی ہو جائے تو اپوزیشن کس وقت 70 کے آس پاس ہے صوبائی اسمبلی میں. اگر اس میں سے مولانا نکل بھی جائے، 18 ممبران کم بھی ہو جائے تو پھر بھی اپوزیشن اور ناراض ارکان کی تعداد 190 کے قریب پہنچ جائے گی. تو راستے مسدود ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح جو بجٹ کا معاملہ ہے تو یہ ڈر بھی لاحق ہے کہ اگر بجٹ میں ہم نے اجلاس کو لایا اور یہ ارکان اجلاس میں نہ آئے تو پھر کیا بنے گا. ابھی 2 دن پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس بلایا سہیل افریدی نے، جس میں میرے معلومات کے مطابق صرف 27 لوگ آئے. وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے مزمل اسلم کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی میں آفتاب عالم ہو جن کا تعلق کوہاٹ سے اور اس وقت وزیر قانون ہے خیبر پختونخوا کے، اور دوسرے شاہ فیصل عثمان خیل جو ایڈوکیٹ جنرل ہے، وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے. تو اب ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایڈوائس وزیر اعلیٰ کو بھیج دے اور وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بجٹ 3 مہینے کے لیے پاس کرے. تو اگر ایسا ہوا تو پھر تو اسمبلی کا اعتماد وہ خود بخود کھو جائیں گے. یعنی جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کو تو یہ میسج چلا جائے گا کہ بھائی آپ پر تو اعتماد ہی نہیں تھا. وہ تو سہیل افریدی مزید گہرے پانیوں میں چلے جائیں گے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کی جو موجودہ صورتحال ہے، اب سہیل افریدی کی اگر عمران خان سے ملاقات ہو جاتی اور عمران ان کے حق میں ایک بیان جاری کرتے تو پھر تو شاید معاملہ سلجھ جاتا. پھر میرا خیال ہے حماد بھائی کوئی ایسی جلدی نظر بھی نہیں آ رہی کہ آپ کہیں کہ ملاقات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اور خراب ہوں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب آپ بتائیے گا سر, بجٹ کے بعد ایک آوازیں تھیں کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ استحکام لے کے آ گئے ہیں, اب ترقی کی طرف جائیں گے, اور بجٹ پہ بھی ملی جلی تنقید ہے, کوئی بہت بڑا کوئی ایسا طوفان آیا نہیں ہے, بڑا مناسب سا بجٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کے اوپر ٹیوننگ تو ہوتی ہے ہر سال, تو کوئی آپ کے پاس بھی ایسی اطلاع ہے کہ اورنگزیب صاحب کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ نا پل کی خبر نہیں ہوتی کہ کسی وزیر کو, آپ کو میں یاد کراؤں عمران خان صاحب کی, جب فواد چودھری لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فلاں فلاں وزیر خالی ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا تھا, اور اس وقت وہ خبر میں نے دی تھی کہ ان کی جگہ فردوس عاشقاوان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا گیا انفارمیشن کا, اور یہ فارغ ہو کے اس میں چلے گئے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اسد عمر کی فراغت ہوئی تھی, وہ کیانی صاحب تھے ہیلتھ والے, وہ خبر میں نے بریک کی تھی ساری. تو جو شہباز شریف صاحب کا طرز حکومت ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ کابینہ مختصر چاہتے ہیں. اچھا, یہ ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ بہت زیادہ ہے, اسپیشل اسسٹنٹ بہت ہے, ایڈوائزر بہت ہے, کچھ کم کر لیں. لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے وہ کم کرنے کو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے خود لگوائے اس سسٹم کے اندر. تو یہ ادھر کا لگا دو, یہ ادھر کا لگا دو, تو وہ اب ہم گنتے چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے اورنگزیب ان کی چوائس تھی, نواز شریف اور شہباز شریف کی بالکل چوائس نہیں تھی. وہ فیملی بالکل پی ایم ایل این کی ہے. خلیل الرحمان رمدے صاحب ان کے چچا ہیں, ان کے والد چودھری فاروق نواز شریف کے اٹارنی جنرل تھے 97-99 میں مرحوم. میں تو سب کو ہی جانتا ہوں, چودھری اسد الرحمان ان کے چچا جو ہیں وہ ایم این اے رہے ان کے. لیکن یہ بہرحال ٹیکنوکریٹسی کی صورت میں آئے تھے اور وہ پنڈی سے کلیئر ہو کے آئے تھے. تو جیسے محسن نقوی آئے ہیں, تو یہ جو کہنے کی بات ہوتی ہے نا, لوگوں کو کہلوا دیا یار ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر تھوڑے ہونے چاہیے, تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کوٹے کے تو نہیں نا آپ ہٹائیں گے, تو پھر وہ دوسرے کیوں ہٹائیں گے. ابھی دیکھیں نا ایڈوائزر بنا دیا اسپیشل اسسٹنٹ سے اس کو ہمایوں اختر کے بھائی کو, ہارون اختر کو, وہ بھی فل فیڈرل منسٹر کے برابر آ گئے, اسمبلی میں بھی بیٹھ گئے, سینٹ میں بھی بیٹھ گئے. یہ جو جب باتیں ہو رہی تھی نا کہ کم کرنی ہے, یہ تب ایڈوائزر بنائے گئے اسپیشل اسسٹنٹ سے. تو میں نہیں سمجھتا, ہو سکتا ہے ایک آدھا کو بدل دیں, ایک آدھا کو اور بڑھا دیں, کوئی اتنی بڑی ری شفلنگ باتیں ہوتی رہیں گی, کیونکہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے نا صوبے سے لے کے مرکز تک کا, وہ اسی طرح کا ہی ہے. اور یہ نواز شریف دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. سر کوئکلی ایک چیز پہ اور تبصرہ فرما دیں, مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا سر؟ وہ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ فیصد غورس جو الجبرا میں آتا تھا نا, کہتے ہیں آپ مر گیا ہمارے لیے چھوڑ گیا. تو مسئلہ کشمیر بھی ہمارے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے. اب وہ مقبوضہ کشمیر کا ہے یا آج کل آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بات سلیقے سے تو کسی نے بھی نہیں کرنی. حالانکہ اس کمیٹی کا سب سے بڑا کریڈٹ تھا جو آپ کی اور میری جیب پہ, محمد حسن صاحب کی جیب پہ, سارے پاکستان کی جیب پہ بوجھ ڈال کے 3 روپے یونٹ دیا گیا ان کو. ابھی آپ کو پتا 81 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی ہے اس بجلی کے یونٹ کے لیے جو 3 روپے میں دینا ہے ہم نے. مطلب اوور آل 70 ارب روپے کی ٹیرف پہ وہ جو سبسڈی ہے نا ایگریکلچر پہ, ویسے تو 121 ارب ہے, لیکن غریب کسان کے لیے 70 ارب ہے اور ان کے بجلی کے لیے 81 ارب ہے. اور آٹا الگ سے ہے جو 2000 روپے من ان کو مل رہا ہے. یہ بات ہی نہیں آتے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ سیاست تو نہیں نہ کر رہے, سیاست کرنا ہے تو الیکشن لڑیں جو آپ اسمبلیوں پہ آ رہے ہیں. بہرحال پہلے انوار الحق صاحب نے ان کو یوز کیا سیاسی جماعتوں کے خلاف, اور پھر یہ ان کے گلے پڑ گئے, اور پھر وہ 3 روپے یونٹ پہ حکومت پاکستان اور عام آدمی کی جیب پہ پڑے. ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق فیصل راٹھور صاحب نے بڑے سلیقے طریقے سے ان کو یوز کرنے کی کوشش کیا, وہ ان کے گلے پڑ گئے ہیں. کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سیٹوں کے اوپر جو ہے نا, پنجاب میں ظاہر سیٹیں پی ایم ایل این نکالے گی, پیپلز پارٹی تو نہیں نکال سکتی. تو انہوں نے سوچا ان کو پریشر میں لاؤ. اب دیکھیں نا پوری پارٹی جب گلگت کا کر لیا سب کچھ, وہ سیاسی بلیک میل کہہ لیں, پریشر کہہ لیں, انہوں نے کر لیا. تو اب بلاول سمیت سارے آ گئے ہیں بیٹھ کے کورس کی صورت میں کہ نہیں الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ چاہ بھی نہیں رہے تھے نا کہ الیکشن ہو جائے فوراً, کہ کسی طریقے سے جائیں. تو اب بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. تو جب چیزیں سمجھ آ رہی ہے تو میرا خیال ہے جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ گلگت دے دیا کافی ہے, اب آگے سسٹم کو چلائیں, گڑبڑ نہ کریں. اما صاحب آپ کیا کہتے ہیں, مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا سر؟ وہاں تو حالات اچھے نہیں ہیں. کشمیر کا معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی کشمیر تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو کشمیر کے اندر کبھی وائلنس دکھائی نہیں ہوتی, لیکن واٹسپ آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہے, بلوچستان کے اندر یہ ہے, سندھ اور جنوبی پنجاب کے درمیان میں کچے کے ڈاکو. تو پورے ملک میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر ایک افراتفری نظر آ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ریاستی بیانیہ اتنا کمزور ہے؟ یعنی ہمارے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہے, ہماری انتظامی صلاحیت بھی اچھی ہے,
کشمیریوں کے کردار پر یا ان کی نیت پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت کٹر پاکستانی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مختلف منطقوں سے اس طرح کی صورتحال ابھر رہی ہے؟ یعنی اس فاٹا میں کیا صورتحال ہے جس فاٹا کے لوگ کٹر پاکستانی رہے اور کشمیر کی جنگ 1948 میں بھی انہوں نے لڑی؟ یہ جو راولا کوٹ ہے، یہاں پر آپ آج بھی جائے تو یہاں پر ایک بڑی تعداد میں سدوزائی پختون آباد جو 48 کی جنگ میں گئے تھے اور پھر وہاں پر رہ گئے تھے۔ عامر الیاس رانا صاحب کو اس حوالے سے میرے سے زیادہ علم ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں تو بلوچستان کے وہی بلوچستان تھا جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ صاحب اور دوسرے لوگ، خان افقلات اور دوسرے آ کر پاکستان کی حمایت کر گئے تھے۔ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارک بنا ہے اور ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس نے بہت سے سوالات کو بھی جنم دیا ہے کہ ہمارا ریاستی بیانیہ کیوں اتنا کمزور پڑتا جا رہا ہے کہ ملک کے مختلف حلقوں، مختلف منطقوں میں، مختلف کونوں میں اس طرح کی ٹینشن ابھر رہی ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی قومی بیانیہ تشکیل نہیں دینا چاہیے؟ کیا اس پر ایک بڑی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن کانفرنس ہوگی کیسے؟ یعنی اس وقت آپ بھی دیکھ لیں تو آدھی سیاسی جماعتیں دیوار سے لگی ہوئی ہے، ناراض ہے، پی ٹی آئی سے ہم لاکھ بھی اختلاف کریں لیکن ان کی ایک مقبولیت تو ہے ایک صوبے میں۔ حماد بھائی لیکن پورے سیاسی ماحول کو، پورے سیاسی بیانیے کو تباہ و برباد بھی تو پی ٹی آئی نے کیا ہے نا، اس جگہ پہ لے کے آ گئے کہ جہاں بات ہی نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی بات کرو، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ دیں، پیار سے کہہ دیں، مذاق میں کہہ دیں، خوش ہو کے کہہ دیں، لیکن یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کا بویا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ لے کے آ گئے کہ جہاں قومی وحدت کے لیے کچھ کر ہی نہیں پائیں گے آپ؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ سے مجھے اختلاف نہیں ہے۔ یہ عمران خان ہی تھا جس نے سیاسی رواداری اور تہذیب کو گالم گلوچ، تان و الزام و دشنام میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ عمران خان ہی تھا جس نے نئی نسل کے ذہنوں میں نفرت کا زہر انڈیل دیا تھا۔ لیکن کیا کیجیے، بہت ایک مقبولیت سے ہم انکار کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہے تو کیا اس کو ہم کس طرح ہینڈل کریں کہ بھئی ان کو سائیڈ لائن کریں، ان کو دیوار سے لگا دیں، ان کو دھارے میں لانا پڑے گا، ان کی غلطیوں پر ان کی سرزنش کرنی ہوگی، لیکن ان کو اگر ہم الگ کریں گے، اگر ہم بہت پیچھے دھکیلیں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ میں ذرا رانا صاحب سے اس پر تبصرہ لے لوں کہ رانا صاحب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، قومی وحدت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن ایک جماعت تیار ہی نہیں ہے، سلام دعا کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے قومی وحدت کریں؟ کیا کریں؟ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، اب بات چیت نہیں ہو رہی نا، نہ وہ لوگ سنجیدہ ہیں جن کے مزے لگے ہوئے ہیں، جو ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ڈالر گر رہے ہیں جن کے اوپر، تو وہ اپنے دھندے پہ لگے ہوئے ہیں، جن کا سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ بک رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پارٹی کو مقبول بنا رہے ہیں، اپنی جیب کو پیسے بنا رہے ہیں، تو وہ تو خان کی رہائی نہیں چاہتے نا۔ پھر جو یہاں سیاسی قیادت ہے یہ کمپرومائزڈ ہے۔ آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی سے بڑی کوئی سیاسی جماعت ہے جو حکومت کی سہولت کاری کر رہی ہو؟ ہر معاملے پہ بائیکاٹ اور واک آؤٹ، اور چاہے آئینی ترمیم ہو یا کوئی، مطلب آپ اپنا ایجنڈا لے کے حکومت کو ٹف ٹائم دینا۔ ابھی بھی دیکھیں گے، ابھی آ رہے ہیں 1-2 دن تقریریں کریں گے، اگلے مرحلے میں یہ واک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور حکومت کی جو بجٹ کو پھنسانے والی بات ہوتی ہے نا، حکومت چاہتی ہے کہ عاشورہ محرم سے پہلے یعنی 22, 23, 24 تک بجٹ پاس ہو جائے، تو اگر یہ پھنسا لیں انہیں کہ نہیں ہم تو ہر ایک روپے کے اوپر کٹوتی کی تحریک دیں گے آپ کے، اور ہم ٹائم لگائیں گے، یا پھر گورنمنٹ کو بلڈوز کرنا پڑے گی سب چیزوں کو، یا پھر ان سے بات چیت کریں گے، یا یہ واک آؤٹ کا کرتے ہوئے مظاہرہ کریں گے۔ ابھی پچھلے 2 بجٹوں میں تو انہوں نے باقاعدہ حکومت کی سہولت کاری کی ہے، جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے، چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، وہ ڈال دیا ہے محمود خان اچکزئی کے سر پہ، تحریک وہ چلائیں گے، ان کو اچھا بہانہ مل گیا۔ یہ اپنے لیڈر کے ساتھ اس حد تک مخلص نہیں ہے کہ اس کے لیے پولیٹیکل جدوجہد بھی آج خود شروع کر سکیں۔ وہ بس سب خان سے ملاقات کرائیں گے تو ہوگی، نہ ملاقات ہوگی، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ رانا صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے، میں کہتا ہوں حماد بھائی سے کلوزنگ کروں۔ حماد بھائی، نومن تیل آئے گا، رادھا ناچے گی، پی ٹی آئی، یہ بالکل بہت پیاری تجویز ہے کہ آپ اتنا خوار کر دیں حکومت کو کہ وہ آپ کی منتیں کرے کہ یار بات کرو بیٹھ کے، طریقہ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا اپوزیشن کے پاس ہے۔
देखिए, नवंबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी और कहा था कि पीटीआई वाले आए हमारे साथ मिलने, हमने भी भुगता है, आपने भी भुगता, तमाम जमातों ने भुगता है, तो एक मुतफिक का लाएहामद तरतीब हुए थे। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बैठे तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खड़े हो गए और ऐसी नफरत अंगेज तकरीर कर दी कि जो उम्मीद पैदा हो चली थी कि सियासी जमातें बाहम मिल जाएंगी और कोई मुतफिका लाएहामद पे मुतफिक हो जाएंगे, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। माद भाई मुझे बताया जा रहा है कि टाइम खत्म हो गया, मैं इसलिए आपसे जो है वो मादा चाहते हुए ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम में आगे की तरफ जाना है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा जायज़ा लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जौहर सलीम साहब साबिक सफ़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस बात पे भी शुक्रिया कि कॉन्फ्लिक्ट के इब्तिदा से लेके अब शायद इख्तिताम मुझे तो लगता है कि हो गया, आप हमारे साथ थे, वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहे। लेकिन सर जो इस वक्त सूरत हाल है ये इत्तला आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद सालगिरह है और ईरान नहीं चाहता कि सालगिरह का कोई गिफ्ट दे दिया जाए, फिर वर्चुअल एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत की बात हुई। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं सर, ये तो वक्तन फ़वक्तन अपडेट हो रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम ये है कि इसराइल ने लबनान पे आज फिर अटैक किया है, बहुत छोटा सा अटैक है जिसको रिटेलिएटी अटैक कह रहे हैं, यानी कि जो है वो जवाबी हमला फरमा रहे हैं। तो सर इसराइल कितना स्पॉइलर रहेगा इन तमाम चीज़ों के दरमियान, क्योंकि जब नेतन्याहू हमें अपने अकाउंट से ये बताते हैं कि वो ठीक है कि वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हम इस मुआहदे के फरीक नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखें ये मैं कहता रहा हूं कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर का किरदार उन्होंने पहले अदा करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे किसी हद तक, उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी जो है चीज यहाँ है कि ट्रंप में ये कैपेसिटी है कि जहां वो चाहते हैं वो फिर इजराइल को मनवा भी लेते हैं। तो अभी देखें, अब ये मुआहदा जो होने को जा रहा है इस वक्त, ये एक इब्तिदाई MOU है, जो एक फ्रेमवर्क जो है ना ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि रहनुमा असूल कुछ मुतय्यन होंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी जाहिर एक बहुत ही कठिन सफर तय किया गया और उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ही नुमाया रहा है। बल्कि कई मौके पे जब वो प्रोसेस बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ चाहता था, वहां से पाकिस्तान ने उसको रेस्क्यू किया। तो अभी देखें, अभी जो है बहुत खुशाइंद है, मैं समझता हूं कि क्योंकि देखें जो अल्टरनेटिव था वो बहुत ही खतरनाक था और उसमें मिसकैलकुलेशन का रूम बहुत ज्यादा था, उसकी स्पेस बहुत ज्यादा थी, किसी वक्त भी चीजें उस तरफ जा सकती थी, क्योंकि स्ट्राइक्स फिर काउंटर स्ट्राइक्स, वो कितनी बार ये दुनिया को लग रहा था कि शायद अब बात जंग की तरफ चली जाएगी, मुज़ाकरात का सिलसिला बिल्कुल ही टूट जाएगा, और वो हो भी सकता था जबकि इजराइल की तरफ से एक मुसलसल कोशिश भी थी उसमें। लेकिन और फिर जाहिर है कि हार्डलाइनर्स जो हैं वो ईरान के अंदर भी मौजूद हैं, हार्डलाइनर्स अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं, उनकी भी कोशिशें कोई इतनी ज्यादा कंड्यूसिव नहीं थी अमन की तरफ। लेकिन उस सारी सूरत हाल के बावजूद मैं समझता था कि एक विन विन सिचुएशन तभी क्रिएट होगी और दोनों फरीकों के लिए बेहतरीन सिचुएशन तभी होगी जब वो मुज़ाकरात, पुरअमन मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और उसी मुज़ाकरात की मेज पे ये चीजें तय करेंगे सारी। बिकॉज जंग से तो सिर्फ आपकी बार्गेनिंग पोजीशन डिटरमिन हो सकती है। अगर एक और दौर भी उसका हो जाता जो पहले से भी शायद ज्यादा खतरनाक होता, तो वो पोजीशन डिटरमिन हो जाती, या वो जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन थी शायद वही रह जाती लेकिन तय तो फिर मुज़ाकरात की मेज पे ही होना था। तो इसलिए ये तो बहुत ही खुशाइंद है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो अगला मरहला इसके बाद है वो भी कोई आसान नहीं होगा। अभी बहुत से ऐसी जज़ियात तय होनी है, खसूसन जो न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर, फिर उसके साथ जो लिंक है अगर सैंक्शंस रिलीफ का मामला है या वो एसेट्स एंड फ्रीज का, तो उसमें क्योंकि ये तय हुआ है, और मैं ये कहता रहा हूं कि जब बहुत से मुबसरीन ये समझ रहे थे कि जी शायद अब इब्राहिम अकॉर्ड्स का मामला आ गया है या कोई और मामलात हैं या लेबनान बहुत अहम है, तो मैंने उस वक्त भी बारहा ये कहा था कि देखिए सबसे अहम ये डॉलर्स एंड डस्ट का मामला है। डॉलर्स यानी कि जब तक ईरान को कुछ अपफ्रंट अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स उनको नहीं मिलेगी, बात नहीं बनेगी। जब तक उनको अपफ्रंट कुछ सैंक्शंस रिलीफ नजर नहीं आएगी, बात नहीं बनेगी। और इसी तरह अमेरिकन को जब तक ये नजर नहीं आएगा कि वो जो 440 किलोग्राम, बल्कि कुछ उसके अलावा भी कोई 1,500-2,000 किलोग्राम और भी है,
440 کلو گرام تو 60% افزودہ ہے، لیکن کوئی 2-3 ہزار کلو گرام اور بھی ہے جو اس سے کم افزودہ ہے 10% تک، 4 سے 10% تک، تو اس کا معاملہ بھی طے نہیں ہوگا. تو وہ اس لیے میں اس کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں جن کو میں دہراتا رہا ہوں، جو ڈالرز اینڈ ڈسٹ، کیونکہ وہ اس کو نیوکلیر ڈسٹ کہتے ہیں. تو بات اسی پہ آ کے پھر ٹوٹی، جو ہے جب وہ معاملہ کچھ طے ہوا اور پھر سیکوینسنگ کا معاملہ تھا کہ ٹھیک ہے جی دونوں طرف سے ایک اس پہ مان تو گئے وہ کہ چلیں جی شروع میں ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن سیکوینسنگ کیا ہوگی کہ پہلے کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا. امریکنز کی انسسٹنس تھی کہ جی سب سے پہلے جو ہے نا آپ کچھ یہ نیوکلیر کے اوپر آپ کچھ جب جس کو نیوکلیر ڈسٹ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کچھ آپ پیش قدمی کریں گے، کچھ ویریفیکیشنز ہوں گی تو پھر ہم ریلیز کریں گے فنڈز. ایران کی طرف سے جو ہے انسسٹنس کہ نہیں آپ شروع میں ہی بالکل اپ فرنٹ ریلیز کریں کچھ فنڈز. تو آخر میں ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوا. کچھ فنڈز جو ہیں بہت سی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ کچھ فنڈز ان کو آلریڈی ریلیز ہو چکے ہیں یو اے کے تھرو، آلدو کہ یو اے نے ڈینائی کیا ہے، لیکن ایران کی طرف سے اس کا ڈینائل اس طرح سے نہیں آیا، خاموشی ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بالکل ایک جو ہے نا چانس ہے کہ ان کو کچھ جو ان کے انفریزنگ آف ایسٹس ہے وہ شاید بیہائنڈ دا سینز ہو، اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس کا جو پولیٹیکل کاسٹ ہے یہ ماننا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ اعتراض کرتے رہے ہیں اوباما کے اوپر کہ جی اوباما نے ان کو $1.5-2 بلین اس وقت کیش میں دے دیا تھا. بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنایا بہت سالوں میں. تو اب ان پہ بھی وہی الزام لگ سکتا ہے. تو اس لیے وہ ان کو چاہیے تھا کچھ کہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے اس کے بدلے میں. تو ایک تو سر لیکن ایک چیز مجھے اور سمجھا دیں سر اب یہ 60 ڈیز کا اگر جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ ایک ٹائم فریم مل جائے کہ جس کے اندر چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی اور پھر چیزیں ڈیسائیڈ نہ ہو پائیں، دیکھیں یہاں سے سر نیول بلاکیڈ ختم ہو جائے گا، امریکہ اپنی ملٹری کو یہاں سے لے جائے گا. یہ امریکہ کوئی پچھواڑے کے اندر تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ دوبارہ آ جائے گا. یہ امریکہ کو آتے آتے سر کئی دن لگ رہے ہیں، یہ اتنی آسان تو اسکلیشن یا موومنٹ نہیں ہوتی نا امریکہ کے لیے بھی. تو اب کیا خطے کو امریکہ ایسی ہوا کے اندر چھوڑ جائے گا، فری فال چھوڑ جائے گا، کل کو اسکلیشن دوبارہ ہوتی ہے؟ اس میں بالکل یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. دیکھیں اس کا میں واضح آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا، ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں اس پہ کہ بلاکیڈ وہ اس طرح سے ختم نہیں کریں گے. وہ ان کی جو دیکھیں ان کے جو ملٹری ایسٹس ہیں ابھی ڈرا ڈاؤن نہیں ہوگا. ڈرا ڈاؤن یعنی کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ساروں کو اس خطے سے جو انہوں نے اتنی زیادہ مہینوں کی کوشش سے ساری جو فوجیں ایکسٹرا لے کے آئے تھے وہ ساری واپس لے جائیں گے، تو وہ نہیں ہوگا ابھی. یہ جبکہ 60 دن کے جو مذاکرات ہیں اس میں بہت سی چیزیں ویسے ہی رہیں گی. جو ان کے بلاکیڈ کے جو نیول ویسلز وغیرہ سارے ہیں ویسے ہی رہیں گے، لیکن وہ شپس کو روکیں گے نہیں. اسی طرح جو ایران کی لیکن سر آپ کو یاد ہے کہ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ ہمیں بتایا تھا، بڑا مزیدار، وہ مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا کہ کتنے اچھے صدر ہیں امریکہ کے، کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اب شپس کا گھر جانے کا وقت آ گیا، آپ گھر جائیں، اپنی فیملیز کو جا کے بتائیں کہ آپ کا عظیم پریزیڈنٹ جو ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. میں تو آپ کو بڑے آسان ترجمہ بتایا. دیکھیں وہ سیاسی بیانات تو بالکل اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ڈرا ڈاؤن ابھی نہیں ہوگا. اور پھر دیکھ لیں اور چیز دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان کے تو ملٹری بیسز اتنے زیادہ ہیں اس ریجن میں، ان کے تو پرماننٹ فورسز ہیں یہاں پہ جو اسٹیشنڈ ہیں، وہ تو دہائیوں سے اسٹیشنڈ ہیں یہاں پہ. تو کوئی ملٹری بیسز تو ختم نہیں کر رہے ہیں نا کسی طرح سے بھی، ان کی تو بات بھی نہیں ہے بیچ میں کہیں. اور اس پہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ملٹری بیسز ہیں یہ کہیں نہیں جا رہی. یہ جب معاہدہ سارا اس کی تکمیل ہو بھی جائے گی، اگر انشاءاللہ یہ جزیات بھی طے ہو جائیں گی، پھر بھی یہ ملٹری بیسز یہیں پہ رہیں گی. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ امریکہ کچھ بالکل یہاں سے اب جو ہے نا وہ اپنے بالکل ملٹری ایسٹس یہاں سے سارا لے کے کوچ کر رہا ہے، وہ بالکل غلط ہوگا. وہ امریکن ملٹری بیسز یہیں پہ رہیں گی. ابھی تو وہ ڈرا ڈاؤن بھی نہیں کریں گے جو ایکسٹرا فورسز لے کے آئے ہوئے ہیں اس کو بھی. یہ جو 60 دن کا عرصہ ہے اس میں یہ مذاکرات جب تک چلیں گے اس وقت یہ سارا جو ہے ایسے ہی رہے گا. ہاں فرق یہ پڑے گا کہ اس میں پھر سیکوینسنگ مطلب جو چیزیں ہوتی جائیں گی، اگر پروگرس ہوتی جائے گی چیزوں پہ تو اس کے حساب سے پھر وہ ڈرا ڈاؤن کرتے جائیں گے. اچھا سر پھر دوسری طرف جو ایران جی آپ کمپلیٹ کر لیجیے. دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی دیکھیں، ان کی طرف سے بھی ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لیٹ سے کہ جس طرح فریزنگ آف ایسٹس ہوتی جائے گی، جس طرح ہماری سینکشن ریلیف ہمیں، اور شروع میں جو سینکشن ریلیف ملے گی ان کو ایران کو، اس میں سنیپ بیک کلوزز ہوں گی. سنیپ بیک کلوزز کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر کچھ شرائط پوری نہ ہوں تو وہ واپس ویسے کی ویسے آ جائیں گی. تو یہ سارے ابھی سارا کچھ جو بھی ہوگا آپ دیکھیں یہ سارا کنڈیشنل ہوگا. وہ جو ہے نا وہ کنٹینجنٹ ہوگا سرٹن ایکشنز پہ دوسرے فریق کے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کو اب ایک عبوری مدت سمجھیں.
جس میں کہ یہ دونوں سائڈ مجھے سر آخری چیز ایک اور سمجھا جائے سر، ایک چیز اور مجھے سمجھا دیں کہ اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو جائے گا نا کہ جس کو آپ جنگ بندی کہیں گے یا آپ کہیں گے ایگریشن ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ایران کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ خطے کا چوکیدار یا داداگیر تو نہیں بن جائے گا؟ جی دیکھیں، وہ یہ سوال بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا، مبصرین نے بھی، کہ جس کے بعد ایران کی پوزیشن تو بہت ہی مضبوط ہو جائے گی، بظاہر لگتا ہے، لیکن ایران کی بھی ان کا بہت نقصان ہوا ہے ملک کے اندر. ابھی ان کو ایک بہت عرصہ چاہیے ہوگا ریکنسٹرکشن کے لیے، ابھی ان کو تھوڑا سا انورٹ دیکھنا ہوگا. دیکھیں ایران کی سب سے بڑی کامیابی جو ابھی تک ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ رجیم بچ گیا ان کا. یہ رجیم کی سروائیول کا معاملہ تھا سب سے بڑھ کے، جو ہے نا، رجیم بچ گیا ہے. لیکن وہ رجیم اس کے بعد جو ہے بڑی مشکلات میں بھی آئے گا، کیونکہ اقتصادی مشکلات وہاں پہ ہیں. پہلے بھی جب پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی وہ تو اس سے بڑی لمیٹڈ تھی، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا تھا، کیسے ہنگامے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے اس ریجن میں، دوبارہ اسی طرح سے پراکسی چلائے اور وہ سارا کچھ. ابھی تو ان کو کچھ عرصے کے لیے انورڈ لوکنگ ہو کے فوکس کرنا ہوگا ریکنسٹرکشن پہ اور اپنی تھوڑا سا اقتصادی حالت بہتر بنانے پہ. اور پھر ظاہر اتنی کنڈیشنل چیزیں ہوں گی کہ اس میں وہ ان کو بالکل اس قسم کا وہ انبرائڈلڈ اپرچونٹی نہیں ملے گی. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیشہ بڑی شفقت فرمائی ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.